ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج، منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی یہ دعا سید الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے یہ دعا کی، یا رب عز و جل اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے کہ جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانہ میں حضور سید الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، الحمدللہ علی احسانہ۔ اور اگلے حصے کے اندر ارشاد فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے۔ آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق اور معانی کا سکھانا مراد ہے، اور حکمت سے مراد سنت ہے، احکام شریعت اور اسرار وغیرہ سب داخل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بہت سی دعائیں مانگیں جو رب تعالیٰ نے لفظ بلفظ قبول فرمائیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومن جماعت میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، رسول ہوئے، صاحب کتاب ہوئے، آیات کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت عطا فرمائی اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کیا اور اسرار الہی پر مطلع فرمایا۔ اس آیت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بھی شان معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو کتاب اور حکمت سکھائی اور جنہیں پاک اور صاف کیا، ان کے اولین مصداق صحابہ ہی تو تھے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پورا قرآن آسان نہیں، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ جو کہے کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، اسے کسی بڑے عالم کے پاس لے جائیں، 15 منٹ میں حال ظاہر ہو جائے گا۔ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ الحکمہ سے مراد سنت ہے، جیسا کہ مشہور مفسر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حکمت سنت ہی ہے۔ اور وَيُزَكِّيهِمْ اس آیت کا ایک جملہ ہے، اس میں فرمایا کہ انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، یعنی اس نبی کو، اس رسول کو ہماری اولاد میں پیدا فرما۔ اس رسول کا کام یہ ہوگا کہ وہ ان کے نفس کو خوب پاک فرما دے گا، انہیں پاکیزہ کر دے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ ستھرا کرنے سے
یہ معنی ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگیوں، شہوات اور خواہشات کی علائشوں اور ارواح کی کدورتوں سے پاک اور صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات و انوار الہیہ دیکھنے کے قابل کر دیں، تاکہ اسرار الہی اور انوار باری تعالیٰ اس میں جلوہ گر ہو سکیں۔ تمام غوث، قطب، ابدال، اولیاء، اصفیاء، صوفیاء، فقہاء، علماء کا تزکیہ اسی مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ فرماتے ہیں، آسماں خاں، زمین خاں، زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے آقا تیرا۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک اوصاف کی خیرات ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور رحمت للعالمین سید المرسلین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، مصباح المقربین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔